تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں. میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریریں میں نے نہیں. وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے. اچھا خاصا وہ قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، اس پر وہ کافر ہو جائے. لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے. تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی ہو. وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے. پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں. گاڑی جب اچھلتی ہے تو پھر ایک کلا بازی نہیں لیتی، پھر کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے. تو اس کے بعد میں آنے والوں خلف من بعدہم خلف، وہ خلف تھے انہوں نے کیا سے کیا کر بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کیسے بدلیں. تو اب انہوں نے بریلویت کو بھی اس میں لکھا ہے. وہ مودودیت کوئی فرقہ کوئی نہیں. مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی تھے، اچھے عالم تھے. بعض جگہ پر ان سے لغزش ہوئی، انہوں نے کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا، کوئی الگ انہوں نے کوئی فقہ نہیں لکھی، کوئی الگ اپنا اجتہاد نہیں کیا. وہ پکے حنفی مسلمان تھے اور حنفی عالم تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں پڑھے لکھے طبقے کو دین سمجھانے کی، اور ان کی بڑی خدمات ہیں سوشلزم کے خلاف قلم اٹھانے کی. ان کی بڑی خدمات ہیں منکرین حدیث کے خلاف قدم اٹھانے کی. حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عالم گزرے ہیں، جن کے پھر پیروکار بنے وہ امین حسن اصلاحی صاحب، اور اصلاحی صاحب کے پیروکار ہیں آج کل کے وہ غامدی صاحب، اور وہ بالکل ہی آؤٹ ہو چکے ہیں. تو حمید الدین فراہی صاحب بڑے عالم تھے. انہوں نے بعض حدیثوں پر عقلی اعتراض کیا تو اس کا مولانا مودودی صاحب نے اس کا رد کیا اور بڑی طاقت سے رد کی. پھر حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھو، حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھو. عام آدمی کے لیے استفادے کی کوئی اس میں شکل نہیں. وہ اتنی پیچیدہ اور علمی زبان ہے کہ لگتا یہ تھا کہ حضرت تھانوی کے سامنے اکثر علماء ہوتے تھے یا عوام بھی ایسے تھے جن کا علمی ذوق شعور بیدار تھا، اور ہوگا کہ وہ یو پی کے لوگ تھے. ہمارے تو لوگ اردو ہی نہیں سمجھتے تو اصطلاحات کیا سمجھیں. تو ہمارے جو اکابرین کی تحریریں ہیں وہ تھیں بڑی پیچیدہ، جن میں علمی جھلک، علمی رنگ تھا. پہلے شخص ہیں مودودی صاحب جنہوں نے دین کو عام فہم انداز میں پیش کیا اور لوگ اس کو سمجھے. آپ لوگ کبھی مواعظ پڑھنا حضرت تھانوی کے مواعظ، تو اس میں منطقی اصطلاحات اور عربی کے استعمال اور فقہی اصطلاحات اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی کی فہم چھوڑو، ایک مدرسے کا طالب علم بھی نہیں سمجھ سکتا یہ کیا لکھا ہو پانی میں. تو مودودی صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے
سوشلزم کا تعاقب کیا بڑے خوبصورت انداز میں. تو میرے عزیزو، جتنی یہ اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں، اب تو خیر وہ بھی ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، ان میں بھی جان ختم ہو گئی، لیکن تمہارا ذہن تو اس سے تھوڑا آزاد ہونا چاہیے، تم اس سے اوپر ہو کے سوچ سکو. ایک شکل ہے جو یہ اس نے کہی کہ بھائی دشمن ہی حملہ آور ہو جائے، پھر تو ظاہر ہے احکام اور ہو جاتے ہیں، پھر تو ہر ایک کو اس کے لیے اپنی جان بساط کے مطابق قدم اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. وہ جیسے عراق میں ہو گیا، جیسے افغانستان میں ہو گیا، لیکن اس میں بھی جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے. اسلام تو اجازت نہیں دے رہا اگر ٹرین میں دھماکہ کر دو اور بچوں کو مار دو، عورتوں کو قتل کر دو. اگر امریکہ حملہ نہ کرتا تو میں تمہیں بصیرت کے ساتھ بتا چلتا ہوں، طالبان کی حکومت ناکامی کی طرف جا رہی تھی، اس نے ناکام ہو جانا تھا. مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے میرے پاس یہاں، مفتی جمیل صاحب دونوں شہید ہو گئے، تو ایسی بات چل پڑی، تو وہ تو بڑے سرپرست اعلیٰ تھے ان کے، تو کہنے لگے حکمت نام کی چیز کوئی نہیں تھی ان کے پاس، بالکل انتہائی ناعاقبت اندیش لوگ، صرف جذبہ تھا، صرف جذبہ تھا، سمجھ کوئی نہ تھی. تو اگر اللہ کا نبی مدینے میں پہنچ کے یہودیوں سے معاہدے کرتا ہے تو یہ تو اس سے زیادہ حقدار تھے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ بنا کے رکھتے. اور آہستہ 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 حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے نہیں حکیموں کو حکیم الامت کہا گیا، یعنی لوگوں نے کوئی عقیدت میں نہیں کہہ دیا حکیم الامت، جیسے یہ ہمارے بریلوی بھائی شہباز کیا ہے، شہباز لا مکان اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو خطاب اتنے ہی کہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو میں نے ان کے ملفوظات میں پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکومت دے دے ہندوستان کی تو میں 10 سال تک شریعت نافذ نہیں کروں گا. میں نے خود پڑھا، اللہ تعالیٰ مجھے ہندوستان کی حکومت دے دے تو میں 10 سال تک شریعت نافذ نہیں کروں گا، میں پہلے لوگوں کو اس کے لیے تیار کروں گا. تو ان سے کیا خطا ہوئی، ساری دنیا سے دشمنی مول لے لی. دوسرا کیا کیا، عوام پہ مسلط کر دیا چیزوں کو، شریعت کو زبردستی مسلط کر دیا. وہ ظاہر شاہ کے زمانے کی بگڑی ہوئی نسل 1965-66 میں جب یہاں پاکستان میں سر سے دوپٹہ بھی کوئی نہیں اتارتا تھا، کابل میں عورتیں یہاں تک نکر پہنتی تھیں. کابل میں 64-65 میں عورتوں کی ٹانگیں ننگی تھی. اس زمانے میں وہاں ایسی فحاشی اور عریانی کا دور ہے. تو حکمت اور بصیرت کے بغیر اٹھا ہوا قدم خود بخود واپس ہو جاتا. سارے عالم سے لڑائی مول لے لی، سارے عالم کو دشمن بنا لیا، عوام کو بھی دشمن بنا لیا، زبردستی ان پر ٹھونس دیا، داڑھی نہیں موڑا. کتنے لوگ بدبخت تھے جنہوں نے افغانستان سے ہجرت کی، باہر نکل کے داڑھی منڈا کر اس پر پیشاب کیا. مسلمان ہی ہیں لیکن اس عمل سے کافر ہو کر
اگر توبہ نہ کی تو جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اسباب کا، اس لحاظ سے بھی وہ ختم ہو جائے کہ عوام کو ساتھ لیے بغیر، ذہن سازی کیے بغیر کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ میں تمہیں تفصیل سے اس کی بات کر رہا ہوں، صرف اتنی بات نہیں تھی کہ تبلیغ والے آیات جہاد کو تبلیغ پہ پٹ کر دیتے۔ تمہارے ذہن میں تمہارے اپنے ذہن میں تبلیغ کے بارے میں وہ عظمت نہیں ہے، وہ اس کی ہیبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ نہیں، رائمنڈ والوں سے کوئی مشورہ نہیں تھا، رائمنڈ والوں کا کوئی مشورہ نہیں تھا۔ وہ ان کی جماعت اجتماع میں ان کا وفد آتا تھا، انہوں نے کسی کا مشورہ نہیں مانا۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب خود چل کے گئے تو نہیں مانا۔ مفتی نظام الدین شامزئی صاحب خود، ان کا ملا عمر بیٹھ کے میں نے ڈانٹا، نہیں مانا۔ جذبہ اور عقل دو مختلف چیز۔ تو وہ یوں سمجھ بیٹھے کہ بدر والا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ بدر تو ایک معجزہ ہے، معجزہ دلیل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو معجزہ چھوڑا وہ علم چھوڑا، وہ لاٹھی کا سام بن جانا اور مردے کا زندہ ہو جانا اور اونٹنی کا پتھر سے نکل آنا نہیں، آپ نے علمی معجزہ چھوڑا، زندہ معجزہ چھوڑا۔ بدر ایک معجزہ ہے جس میں اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اہل ایمان کے ساتھ ہوں۔ اگر بدر والی ترتیب حجت ہوتی تو خندق کھودنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ بدر میں تو 313 اور مدینے میں 3000 ہیں، لڑنے والے ملا لو تو 2500 تو ہو گئے۔ تو اگر بدر ہی والی ترتیب حجت ہے اور بس جبریل بھی آ جائے گا اور میکائیل بھی آ جائے گا تو خندق کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ 6 میل خندق